جنرل باجوہ کی ملاقات اور عمران خان صاحب کی ملاقات، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی پازیٹیو چیزیں سامنے نہیں آئیں جس کی وجہ سے ایک بار پھر اندیا دیا جا رہا ہے سڑکوں پر آنے کا؟ نہیں، دیکھیے اسلام آباد ان دنوں بڑی افواہوں کی زد میں ہے۔ خبر تو ہمارے ہاں کوئی بھی خبر نہیں ہوتی، آخری لمحے پہ خبر بنتی ہے، لیکن افواہیں بڑی ہیں۔ ایک طرف بلا شبہ عمران خان صاحب اس وقت انہوں نے امریکہ سے بھی انگیجمنٹ شروع کی ہوئی ہے، اور بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی انگیجمنٹ ہے اور وہ شروع ہوئی ہے۔ لیکن کیا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ اس کا ہم فار ایگزامپل کرتے ہیں، عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مائی وے ورنہ ہائی وے، مطلب یہ ہے کہ ان کو چیف الیکشن کمشنر اپنا لگایا ہوا وہ بھی قبول نہیں، کسی کا لگایا ہوا آرمی چیف قبول نہیں، ان کو یہ وزیر اعظم قبول نہیں، ان کو یہ پارلیمنٹ قبول نہیں، ان کو میڈیا سے بھی دکھ ہے، ان کو امریکہ بھی ان کو رجیم چینج میں شامل نظر آتا ہے۔ تو اب ایک اچھی بات ہے، سینس پریویل کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے مسائل اس وقت نہیں ہیں۔ ہمارا معاشی تباہی اور سیلابی تباہی، یہ دو تباہیاں ہیں جو ہمارے اس وقت ہمیں درپیش ہیں۔ ڈالر مارکیٹ میں مل نہیں رہے اور باہر سے کوئی ہمیں منہ نہیں لگا رہا، یہ اس وقت پرابلم، اور ایک ہر چھٹا آدمی سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس وقت لڑائی کم ہونی چاہیے، تقسیم کم ہونی چاہیے، نفرت کم ہونی چاہیے، لیکن ہے کیا؟ اگر پی ڈی ایم کو دیکھیں تو ان کا تو آپ کو کلیئر پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایجنڈا تھا، 3 ایجنڈے تھے۔ نمبر 1 تھا آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ، وہ انہوں نے کر لیا، نیب کا سوار ستیہ ناش کر دیا، اور رمضان شوگر مل واپس ختم آلموسٹ ہو گیا، اور اس کے بعد کڈنی ہیل سلیم مانڈوی والا کا ختم ہو گیا، اور راجہ پرویز اشرف کی، اور اسی طرح لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے سارے کیسز سندھ چلے گئے، مطلب انڈائریکٹری اب ان کو کیا کہیں گے یہ آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ دوسرا تھا الیکشن ترامیم، ای وی ایم سے جان چھڑانا، وہ انہوں نے کر لی۔ تیسرا ہے نومبر کی تقرری، آرمی چیف کی تقرری۔ اب عمران خان صاحب کے لب و لہجے سے جس طرح وہ گرج برس رہے، جس طرح انہوں نے پریشر ڈالا، اس سے بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی اپنے ان کے بھی مائنڈ میں تھا کہ میں فلاں کو آرمی چیف لگاؤں گا، اور جس طرح یہ پی ڈی ایم والے آئے، ان کے ذہن میں بھی ان کا بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی یہ نومبر کی تقرری کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اب نومبر کی تقرری ہے، الیکشن اس وقت ہو نہیں سکتے کیونکہ سیلاب ہے، معاشی تباہی ہے۔ نومبر کی تقرری ہوگی، اس کے بعد کیا پی ڈی ایم خود کنٹینیو کرنا چاہے گی؟ مجھے نہیں لگتا، مجھے اس وجہ سے نہیں لگتا کیونکہ بلا شبہ کہ پی ڈی ایم نومبر کی تقرری چلے مان لیا اگر نواز لیگ نے خود کرنی ہے، شہباز شریف نواز شریف نے کرنی ہے، تو پہلے بھی تو 5-6 تعیناتیاں کر کے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کسی کے ساتھ بنی نہیں، سب کے سامنے ہیں وہ حالات، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب بھی ایک کر لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ عمران خان صاحب کو اتنا کنسرن وہ کیوں شو کر رہے ہیں کہ اگر ان کا آرمی چیف آ جائے گا تو وہ جو ہے نا وہ متنازع بنا دیں گے؟ یہ اتنا کنسرن دونوں طرف سے کیوں شو کیا جا رہا ہے؟ آپ نے ویسے بڑا اچھا ایک جملہ بولا کہ میں اسی جملے کو کنٹینیو کرتے ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو وہ بلائیں، بلا کے ایک حکومت دیں اور ان کو کہیں یہ لے حکومت اور نومبر کی تقرری کر لیں، کیونکہ بھٹو صاحب نے بھی نومبر کی ایک تقرری کی تھی، نیچے سے لائے تھے ضیاء الحق صاحب، اور نواز شریف صاحب کی تو کسی سے نہیں بنی، لیکن وہ بھی مشرف صاحب کو لائے تھے، اور پھر مشرف صاحب کو ہٹا کے ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگانا چاہتا، تو وہ جو سارا سامنے ہے، سب کے سامنے کیا ہوا وہ ہسٹری ہے۔ اور پی ڈی ایم کو بھی شوق پورا کر لینا چاہیے، وہ کوئی کسی سے سیکھتا نہیں، کر لینا چاہیے، لیکن آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں نا، ساری سویلین بالادستی، ساری جمہوریت، سارا ملک، ساری یہ جو 5% کا ایلیٹ جپا ہے، یہ سارے کا سارا نومبر تقرری کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے ان کی حالت دیکھیں، ان کا کیا حالت ہے۔ تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اسی کے گرد گھوم رہی ہے بھٹی صاحب۔ کون؟ تحریک انصاف، جو کامران خان صاحب کے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے تب تک مؤخر کر دیں نا یہ تعیناتی، جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے، نیا وزیر اعظم آئے، چاہے ان کا آئے چاہے میں بنتا ہوں، پھر کر لیں گے۔ نہیں، آپ نے فکرہ نہیں، آپ نے غالباً سنا، میں نے کہا 5% ایلیٹ، اس میں تحریک انصاف بھی ہے، میں نے کہا پوری جمہوریت اس جو نام نہاد ہے اس میں تحریک انصاف بھی ہے، میں نے کہا پوری سویلین بالادستی اس میں تحریک انصاف بھی ہے، میں نے کہا پورا ملک اس میں ظاہر تحریک انصاف بھی ہے، کوئی علیحدہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ سارے کے سارے، کہ ساروں کی پہلے بھی میں نے بات کی، ساروں کے ساروں کا یہ حال ہے۔
لیکن اب رولا کیا ہے؟ رولا کیا ہے؟ رولا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو 3 سال 7 ماہ 25 دنوں کے انہوں نے 5 مہینے میں گناہ بخشوا دیے. میں اور آپ لگے ہوتے تھے ہر وقت مہنگائی عمران خان نے کر لی اور بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس. ویسے ادھر مجھے یاد آیا کہ عمران خان صاحب میرٹ پہ چاہتے ہیں آرمی چیف. جب میں عمران خان صاحب کا میرٹ دیکھتا ہوں تو مجھے سائیں عثمان بزدار نظر آتا ہے, محمود خان نظر آتا ہے, اور آزاد کشمیر میں الیاس تنویر یا تنویر الیاس نظر آتا ہے. تو اللہ اس میرٹ سے بچائے. اچھا, تو ہم وہ کرتے تھے کہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت, فلانا فلانا فلانا. تو اب کیا ہوا؟ یعنی اب دیکھیں کہ انہوں نے آ کے عمران خان مجھے مسیحا لگنے لگ گیا. یار وہ تو ٹھیک کام کر رہا تھا, وہ تو کمال کام کر رہا تھا. آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی گروتھ جو 5 یا 6 یا 4% سے 2.3% پہ آ گئی. مان لیجئے شازیہ کہ 4 مرتبہ پیپلز پارٹی, 4 مرتبہ مسلم لیگ والے انہوں نے حکومتیں کی ہیں. سارا تجربہ شامل ہے, مولانا صاحب سمیت, عمران خان کے علاوہ سب حکومت میں ہیں. لیکن اس 27 کلومیٹر کی حکومت کا حال دیکھیں کہ جی ڈی پی 6 سے 2.3 پہ آ گئی, ڈالر 182 سے 238 روپے ڈالر مل نہیں رہے مارکیٹ میں. مہنگائی 12.7% سے 27 پہ چلی گئی. زر مبادلہ 16 ارب ڈالر سے 8.8 یا 8.6 ارب ڈالر پہ آ گیا. پیٹرول 150 روپے فی لیٹر سے 236 روپے پہ چلا گیا. بجلی 16 روپے فی یونٹ سے 36 روپے فی یونٹ. اور کریڈٹ ریٹنگ جو ہماری آؤٹ لک جو تھا وہ سٹیبل تھا, پازیٹیو تھا, وہ منفی ہو گیا. اب باہر اس حکومت کو ترکی گئے 0, چین گئے 0, یو اے گئے 0, اور سعودی عرب گئے 0, باہر جا کے 0. کچھ ان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا. آپ سعودی عرب نے پیسے رکھوائے آرمی چیف کے کہنے پہ, یو اے نے پیسے رکھوائے آرمی چیف کے کہنے پہ. آئی ایم ایف کا جو ڈیل فائنل ہونے اس وقت بھی نائب امریکی وزیر خارجہ کو آرمی چیف نے فون کیا. قطر کی ڈیل گیس کی ہوئی, آرمی چیف وہاں موجود تھے. بھٹی صاحب, تحریک انصاف کی حکومت آ بھی جاتی ہے, اگلے 2-3 سال یہی سننا پڑے گا کہ پچھلے جو کر کے گئے ہیں ہم اس کو تو ٹھیک کر لیں, عوام کو ریلیف دینا تو بات کی بات ہے. پھر ہم لوگ اس پہ تنقید کریں گے کہ بھئی آپ کو عوام کیوں لے کر آئے ہیں. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, میں یہاں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور ساروں سے. اگر تحریک انصاف ڈیزاسٹر تھا تو ان کو یہ آ گئے, تو اب کیا یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ثابت نہیں ہوئے؟ تو اب ان کو کیوں یہ جو باتیں سنی جا رہی ہیں, اب ان کو کرنے دیں, 1 سال اور کرنے دیں, ان کا بھی اینڈ رزلٹ دیکھ لیں. اور اگر تحریک انصاف کو واپس لانا ہے, میرا مطلب ہے جو اس وقت افواہیں گرم ہیں, یا جو ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے, تو پھر ان کو کیوں لایا گیا, یہ ایڈونچر کیوں کیا گیا؟ ایک کو پورا کرنے دینا. 10 سیٹیں نہیں بن رہی تھی جب عمران خان صاحب اپنی آخری دنوں میں تھے حکومت کے, ہم کہتے تھے ٹکٹیں کوئی نہیں لینے والا ہوگا تحریک انصاف کا. تو یہ سارا کیوں کیا گیا ایڈونچر؟ اور اگر یہ وہ ہوا, وہ ہو گیا, تو اب ان کو کیوں, ان کو پورا کریں. بات بیسیکلی یہ ہے, آپ اندر کی خبریں یہ ہیں ان پارٹیوں کی کہ وہ نہیں کر پا رہے. ان کا مسئلہ اس وقت نومبر تک کر رہی, اور ان کا مسئلہ ہے کہ اس کارکردگی, اس پرفارمنس کے ساتھ ہم عوام میں جائیں گے, کیا عمران خان مقبولیت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے, ہمارا وہ کیا حشر کرے گا. صرف بات یہ, ورنہ یہ 1 دن حکومت نہیں چاہتے اس وقت. کیوں؟ کیونکہ مسائل ان کو کنٹرول نہیں ہو رہے, چیزیں ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں. مریم نواز دیکھیں نا, ادھر سے کوئی مہنگائی ہوتی ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں, مریم نواز تنقید شروع کر دیتی ہیں. وہ اب پتہ نہیں ہے مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیل رہے ہیں. ادھر سے نواز شریف صاحب ان سے ناراض ہیں, ڈار صاحب ناراض ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب رونا شروع کر دیتے ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہی ان کی, تو آپس میں نہیں بن رہی ہے. نہیں, یہ بھی ایک بڑا, آپ اس کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں کہ مریم نواز کامیاب ہوتی ہیں تو کون کامیاب ہوگا؟ ہاؤس آف شریف. شہباز شریف صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو کون کامیاب ہوگا؟ ہاؤس آف شریف. نواز شریف صاحب کی سنی جاتی ہے تو کون کامیاب ہوگا؟ ہاؤس آف شریف. حمزہ پریویل کرتا ہے تو کون کامیاب ہوگا؟ ہاؤس آف شریف. بلاول, اگر بلاول کی بات میں کہتے ہیں ہم واہ واہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کو فائدہ. زرداری صاحب کہتے ہیں ہم ایک زرداری سب سے یاری ہے, سب پہ بھاری, تو کون کس کو فائدہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی کو. تو ان کو چھوڑیں, یہ ناٹک پرانے ہو گئے, اب ان سے نفرت ہونے لگ گئی ہے, چڑ آنے لگ گئی ہے ایسی باتوں سے. مریم نواز صاحبہ, قابل احترام مریم نواز صاحبہ سے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا ہمارے پاس سارے مسائل کا حل ہے, وہ کدھر ہے حل؟
آپ نے بتایا تھا ڈالر بھی نیچے آ جائے گا، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ نے بتایا تھا گیس سستی ملے گی، وہ کیوں نہیں مل رہی؟ آپ نے کہا تھا بجلی کی قیمتیں کم کریں گے، وہ کیوں نہیں ہو کر رہے؟ آپ نے کہا تھا ہم مہنگائی، آپ مہنگائی مارچ کر رہے تھے۔ ذرا علیحدہ رکھیں، وہ کہتی تھی ہم تو چاہتے تھے، میں تو چاہتی تھی یہ گن کا ٹوکرا نہ اٹھایا جائے، وہ تو سب کہتے ہیں نواز شریف صاحب بھی چاہتے تھے۔ نہیں پلیز نہ کریں یہ میں آپ اس لالی پاپ کو آگے بانٹیں، میں یہ گرین ٹی پڑی ہے میں یہی پیوں گا، یہ لالی پاپ مجھے نہیں چاہیے۔ آپ چاچا جان حکومت میں ہیں، اور جو ہم ایک ایون فیلڈ والا بابا تھا جو کہتا تھا کہ الحمدللہ تجربہ کار ٹیم ہے، وہ کدھر ہے تجربہ؟ اس کا ایک نائب بابا تھا اسحاق ڈار جو کہتا تھا میں IMF میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا، وہ کدھر ہیں؟ بات یہ ہے کہ چاہتے نہیں تھے، کیا نہیں چاہتے تھے وہ چھوڑیں۔ مریم نواز صاحب اور نواز شریف نہ چاہتے تو کچھ ان پتہ نہیں ہل سکتا، کیسی بات کرتی ہیں؟ چاہتے، کیونکہ چاہتے تھے، کس لیے چاہتے تھے؟ مسلم لیگ نے خود بتایا کہ ہم نے آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، ہم نیب ختم کرنا چاہتے تھے، عمران جیسے سے جان چھڑانا چاہیے، انہوں نے ہمیں اندر کر دینا تھا۔ یہ چاہتے تھے، یہ آنا چاہتے تھے، آ کر ان کے بقول مفتاح اسماعیل ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، آ کر ان کو بجانی پڑ گئی، اور ان کو کوئی یقین کسی کو نہیں۔ چلیں ابھی ارلی الیکشنز کی کوئی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے؟ ایک میری بات سن لیجئے، ایک بات سن لیجئے شازیہ، ایک بات سن لیجئے، ہماری تاریخ بھی بتاتی ہے پاکستان کی، اور یہ اس سیاست کی بھی تاریخ بتاتی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اپنے بوجھ پہ خود گرتا ہوا عمران خان اتنا مقبول ہو جائے گا کہ ہمیں کنٹرول نہیں کرنا، کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ دہشت گرد بنا دیا، سارے کیسوں میں الجھا دیا، مذہب پہ اس پہ فتوے لگا دیے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ ہے اصل پرابلم، اور ان کا بیانیہ دفن ہو گیا، خود دفن انہوں نے کیا ہے، دعا پڑی ہے اوپر اور مٹی ڈالی ہے، یہ پرابلم ہے۔ اچھا ارلی الیکشن کی کوئی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے؟ اب ظاہر ہے نومبر سے پہلے بیچ میں ایک مہینہ رہ گیا، اس میں تو نہیں ہو سکتے۔ بہت افواہیں ہیں، یہ افواہیں ہیں کہ اس سال تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، سیلاب ہے، جو 8-9 حلقوں میں الیکشن نہیں ہو پا رہا، تو پورے الیکشن کیسے ہوں گے؟ لیکن بہت افواہیں ہیں کہ اگلے سال اگلے سال میں ارلی الیکشن ہو جائیں گے۔ اب یہ فیبروری مارچ یہ ڈیٹس آ رہی ہیں، یہ مہینے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ افواہیں ہیں کہ ہو جائیں گے، مگر ابھی تک کوئی مکمل چیز نہیں۔ جو ادھر فارمولوں کی بات سنی جا رہی ہے اس میں کوئی فارمولہ ایسا سامنے نہیں آیا کہ فروری مارچ میں ہوں گے یا مدت پوری پہ ہوں گے، یا بقول مولانا فضل الرحمان تو ہمیں بھی 1 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، ہم بھی تم میں بھی تیار تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔